ہر 15 دن کے بعد خواتین کے مدرسے اور لڑکوں کے مدرسوں کے لیے زیادہ تو خواتین کے مدرسے جڑتے ہیں، تو میں یہاں سے بیان کرتا ہوں، سب سے بڑا مدرسہ 450 بچیاں، 1 گھنٹہ جانا ناظم آباد، 1 گھنٹہ شرعی پردے سے بیان، پردہ بھی نہیں، وہاں بھی ہم نہیں بیان کرتے جہاں پردہ ہو، نہیں، بالکل الگ کمرہ، وہاں سے بیان 1 گھنٹہ واپس، نماز خطرے میں۔ اب الحمدللہ یہاں سے لائیو ہوتا ہے، ویڈیو نہیں، آڈیو، حرام کام نہیں کرنا، ہمارا چہرہ دیکھیں گی وہ بیٹیاں گناہ میں مبتلا ہوں گی ہماری وجہ سے، مختصر بتا رہا ہوں بات۔ تو جو الحمدللہ کہا جائے الحمدللہ وہ مان جاتی ہیں وہ، اور اتنے خط آتے ہیں مردوں سے بھی زیادہ ہر جمعرات کو۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس بار جو ہے پردے پر بیان کرنا، نظر کی حفاظت پر بیان کرنا، تو اس دن جو بیان ہوا 1 گھنٹے کا، اس میں موبائل، فیس بک، یوٹیوب، اس پر لڑکوں کو مردوں کو دیکھنا، نامحرم کو، اور پھر خاندان کے لڑکوں سے چیٹ کرنا۔ پھر میں نے اے میری بہو بیٹیوں، میری ماؤں، آپ علم دین سیکھنے گھر سے نکلی ہیں، آپ بخاری شریف پڑھ رہی ہیں یا پڑھا رہی ہیں، آپ یہ بتاؤ گھر سے نکلتے ہوئے اور مدرسے تک آپ نے برقع پہنا ہوا ہے؟ تو میں نے عرض کیا، بیان میں کرتا رہتا ہوں الحمدللہ، ابھی بھی کر رہا ہوں، اپنے لیے اپنے بہو بیٹیوں کے لیے کر رہا ہوں، کہ جب آپ گھر سے نکلی اور دروازے تک آپ نے برقع اور نقاب اور آنکھوں کا بھی پردہ کیا ہوا ہے، آپ کتنے بولدوں سے بچیں، آپ کتنے مردوں کو آپ نے نہیں دیکھا، ڈرائیور کو دیکھا نہیں دیکھا، چوکیدار کو دیکھا نہیں دیکھا، آپ کی نظروں کی حفاظت کتنی ہوئی؟ آپ علم حاصل کرنے آ رہے ہو آنکھوں کا زنا کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بددعا سورہ نور کی آیت کا پر عمل نہ کر کے کل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والی بیویوں سے فرما دیں اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ تو شرمگاہ کی حفاظت کہاں سے رہے گی؟ اللہ تو کھل کر سمجھا رہے ہیں نا، تو ہم کیوں ایسا کریں اشاروں میں بات؟ ایک نمبر 2، جب آپ یہاں آنکھوں کا زنا کر رہے ہو تو پھر آپ رشتہ داروں سے کیسے شرعی پردہ کرتے ہیں؟ لکھ کر دیں ہمیں۔ جا رہے ہیں مدرسے تو اسٹارٹ ہی تو گناہ کیا، یا اماں سے چیخ کر چلا کر فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی، یا زہر کی نماز مدرسے میں پڑھی، یہاں آئے آ کر سو گئے، عصر بھی گئی، مغرب بھی گئی، قضا کر کے عشاء کی نماز 12 بجے پڑھ کر پھر دین کی پڑھائی کر رہے، تو عمل کہاں ہے؟ اس لیے تو ماں باپ نہیں بھیجتے، نیک ماں باپ تو مدرسے کی فکر کراتے ہیں، لیکن گناہ کبیرہ کا تو نہیں کہتے ہیں۔ یہ بار بار بد نظری کرنے سے پھر اسی لیے تو اللہ نے حرام فرمایا نص سے، اللہ کی بات نہیں مانی تو شرمگاہ کی حفاظت بھی نہیں ہوگی، پھر جب حرام عشق ہوگا تو گندے خیالات بھی آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ تو نہیں ہے کہ بیان کرنے والا سفید داڑھی والا تم ایگزیمٹ ہو، تمہاری مرضی سانڈ کی طرح دیکھتے رہو، ایسا تو نہیں ہے، سب کے لیے حکم ہے بھائی۔ دیکھیں نا شب برات میں عبادت کرنا آسان ہوئی، مزہ بھی آیا، روزہ بھی رکھا بہت سے لوگوں نے، مزہ آیا نا، لیکن غیبت سے بچنے میں مزہ آتا ہے؟ ابھی ایک صاحب آئے تھے اتنا گناہ میں ڈوبے ہوئے، میں پہلا آپ سم بدل دیں اپنی، اگر آپ کو موبائل ضروری ہے آپ کے جاب کے لیے، آپ ٹھیک ہے آپ سم بدل دیں، ورنہ وہ آپ کو سم میسج کرے گی اور پھر دوبارہ بربادی ہو جائے گی۔ ایسے بھی لوگ آتے ہیں کہ شادی تو ہم نے یہی کرنی ہے، ٹھیک ہے بھائی ہم زبردستی نہیں کر سکتے، پہلا کام توبہ سچی، پہلا کام دل سے غیر اللہ کو نکالنا، لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں، لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں، غیر حق جب دل سے جائے ہے تب دل میں حق آ جائے ہے۔ پہلے میرے دوست آپ توبہ کر لو 4 شرطوں سے، اس لڑکی سے تعلق آپ ختم کر دو، تو پہلے حرام سے بچیں آپ، حرام سے بچنے کے بعد اب آپ انکوائری کریں، استخارہ کریں، آپ کے ماں باپ بھی آپ کا ساتھ دیں گے۔ اب آپ کا دل کیا فیصلہ کرتا ہے؟ پہلے دل کو اللہ کے حوالے کرنا ہے، اب جو فیصلہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس میں انشاءاللہ تعالیٰ شامل ہی ہوگی۔ جو ابھی سے ہی لڑائی کر کے ماں باپ سے بدتمیزیاں کر کے لا رہا ہے، یہ عورت اس کا کیا اشر کرے گی ماں باپ کا؟ کیسے ماں باپ کی خدمت کرے گی؟ یہ بد نظری کا فتنہ، یہ موبائل، ایک آدمی جو ہے وہ یہاں سے وہ گیا جناب کرکٹ کلب میں بدماشیاں سوئمنگ پول پر دیکھنے کے لیے، اتنا دور جانا اور آنا، اتنا خرچہ کیا، وہاں سے پھر نیٹ کیفے میں گیا، وہاں سے پھر کالج یونیورسٹی کے دروازوں پر کھڑا رہا، وہ کتنی لڑکیاں دیکھ لے گا،
وہاں سے پھر موسیقی والی جگہ پر چلا گیا ناچ دیکھنے کے لیے. ایسا ہو سکتا ہے کہ سنیما ہو جائے 3 گھنٹے 4 گھنٹے کے لیے اور یہ سب کام ایک دن میں کر لے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ موبائل کیا ہے؟ سارے دنیا کی بے غیرتیاں اور ذلیل حرکتیں اس کے اندر آئی ہوئی ہیں. بٹن دبایا امریکہ پہنچ گئے کمینے پن میں، بٹن دبایا یو کے پہنچ گئے کمینے پن کے اندر. یہ ایسا خطرناک معاملہ ہے. رات کو اٹھا 12 بجے کہ مجھے کرکٹ کلب جانا ہے، جائے گا؟ کیسے جائے گا اس وقت؟ موبائل میں چلا گیا وہاں پر. کیوں جوانی برباد کرتا ہے واش روم میں یا جیسے بھی؟ اس لیے کہ آنکھ خراب کی. اللہ کا اعلان ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی، تو جب شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی سب سے پہلے گندے خیالات آئیں گے. جو گندے خیالات لیٹ کر پکا رہا ہے، اگر اماں اس وقت کوئی کام کر کے تو بتا دے ذرا. جو فیس بک یوٹیوب اور ویڈیو گیم پر بیٹھا ہے ذرا وہ کھانا کھلا کر دکھا دے اپنے ماں کو اپنے ہاتھ سے، ذرا ماں کے پیر دبا کر دکھا دے ذرا مجھے. بابا کو فٹس پڑ رہی ہے، سارا دن بےچارے ایسے ایسے روتے ہیں نا یہاں پر آ کر. مالدار کا میں بھکاری بنتا جا رہا ہوں آہستہ آہستہ. کیوں بھائی؟ خرید کا 2 بیٹے ہیں، دونوں لڑکیوں کے چکر میں، دونوں ڈرگس میں، اور دونوں جو ہے وہ اس میں فیس بک یوٹیوب اور اس میں. ان کو سمجھا کر میں دفتر میں لایا. چیمبر اتنا مہنگا کئی لاکھوں کا بنا کر دیا اس کو. وہ بیٹھتے ہی صبح سویرے آتے ہی لڑکیاں باتیں مستیاں کرسیاں پیچھے کر کے ہلانا، یہ لیا، اور دوست بیٹھے ہوئے ہیں کہ آستے آستے جائیداد ختم کر رہی ہے. میں حرام کا پیسہ تو ہے نہیں میرے پاس. یہ ہے موبائل. اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا مجھ سے آدھا گھنٹہ بات کیوں نہیں کی، یا اللہ آپ سے کیا بات کرنا ہوتی؟ اے بندے اگر تو تلاوت کرتا نا آدھا گھنٹہ تو مجھ سے بات کرتا. جب دل پھنس گیا ہو کسی زلف یار میں تو جی کیا لگے گا کسی کاروبار میں؟ اس کو تو ہر وقت ٹینشن ہوگی کہ یہ لڑکی کہیں اور نہ چلی جائے، ناراض نہ ہو جائے. ناراض نہیں کہوں گا، ناراض نہ ہو جائے. اس کی خوشی کی اتنی فکر ہے اور رب کی خوشی کی فکر نہیں. اور مال میں جاؤ لینا کچھ نہیں ہے، فتو فقیر 50 موٹر سائیکل میں ڈالنے کے پیسے نہیں ہیں اور بڑے بڑے مال میں گھوم رہا ہے، ٹکرا رہا ہے. اور لڑکی دیکھ کے مجھے دیکھ کے مسکرا رہی ہے. اور اس لیے مسکرا رہی ہے تو بندر لگ رہا ہے اس لیے مسکرا رہی ہے. اللہ کی خوشی اور مسکراہٹ کی فکر نہیں ہے. ہر وقت ایسے لوگ ناپاک ہوتے ہیں، ناپاک ہر وقت. اور دل جو ہے وہ اللہ کو دینا چاہیے، وہ تو سڑی ہوئی جگہوں پر دے دیا. نکالو یاد حسینوں کی دل سے ہے مجذوب، نکالو یاد حسینوں کی دل سے ہے مجذوب. خدا کا گھر پہ عشق بتا نہیں ہوتا. یہ اللہ کا گھر ہے، رام مندر اجودھیا کا مندر نہیں ہے، چرچ نہیں ہے، یہ گردوارہ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور پیار کی جگہ ہے. یہ سکون اور چین اور اطمینان کی جگہ ہے جس سے بیان شروع ہوا تھا. کہتے چین نہیں ہے. ارے بھائی چین کی جگہ تو دل ہے. دل تو لڑکیوں کو دیا ہوا ہے، دل تو پابجی گیم میں دیا ہوا ہے. ماں کو شوٹ کر دیا، بہن کو شوٹ کر دیا، دل تو ادھر دیا ہوا ہے. جوائیں کھیل رہے ہیں اس پر برج وغیرہ. وہ ایک ملک کا یہ، ایک ملک کا یہ، پتہ نہیں کس طرح. ہمارے کو تو سمجھ میں بھی بات نہیں آتی. توبہ کر کے پھر بتاتے ہیں اتنے پیسے پتہ نہیں کہاں دبئی میں ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے. جوا کھیل رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے. کتنے حرام کام ایک ساتھ اس موبائل میں ہو رہے ہیں، کتنے گناہ کبیرہ ایک ساتھ ہو رہے ہیں اس میں. ماں باپ بیچارے تڑپ رہے ہیں، چاہے دیندار ماں باپ ہو چاہے دنیا دار ہو، کسی چیز کے نہیں رہے. اللہ معاف فرمائے. اگر نماز پڑھ بھی لی تو نماز پڑھ کر اب وہی کیوں ہوا تو انہوں جناب کہ جی وہ ویڈیو گیم کھیل رہا تھا میں نماز میں بھی، مجھے اسکور آگے تک لے جانا ہے. ایسی ماں کو گالی دی ہے. بھیا ہمارے پاس ابھی بھی دیکھیں جب میں آیا ہوں تو 10 منٹ دیر مجھے لی ہے کیونکہ ای میل اور خطوں پر دستخط کر کے آیا ہوں. اور اب جب جاؤں گا دوپہر کے بعد یا ظہر کے بعد درس قرآن ہوگا انشاءاللہ تعالی بیٹے غلام زادے حضرت کے. انشاءاللہ تعالی اس کے بعد کھانا، پھر آرام، اس کے بعد عصر بعد یا مغرب بعد پھر دستخط، پھر فون ہے. پرسوں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ عصر کے مجلس کے بعد بدھ کے دن تھا کہ آدھا بیان ہوتا ہے، پھر آدھا پھر کعوہ وغیرہ چلتا ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہو اس وقت. اس کے بعد سے اذان تک باہر ملکوں سے فون تھے. پہلی دفعہ آتے رہتے ہیں لیکن پہلی دفعہ مغرب سے لے کر عشاء کے اذان تک باہر کے ٹیلی فون. اولاد کا غم لے کر بیٹھے ہیں. ہمارا مسلمان ماں باپ جو ہے نا چرسی موالی نہیں ہے کہ بیٹی جو کرے پرواہ نہیں، بیٹا جو کرے پرواہ نہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ میری ماں مجھے بول بول کر جا کے اب سو گئی ہے. آپ کو کیا معلوم میرے دوستوں کے ماں کے آنسو تکیے میں جذب ہو رہے ہیں. کیا اللہ ہم نے اولاد کی خوشیاں ہی نہیں دیکھی؟ ہمارے پاس بیٹھتے ہی نہیں ہے. حدیث پاک ہے کہ ماں باپ کو ایک نظر محبت سے دیکھنے سے حج مقبول نفلی کا ثواب ملتا ہے. یہ ثواب کون لیتا ہے بھائی؟
دیکھیے میں اخبار نہیں پڑھتا، نہ اخبار میں یہ باتیں آتی ہیں، نہ مجھے کوئی بریکنگ نیوز بھیج سکتا ہے، نہ میرے پاس ایسا موبائل ہے، میرے پاس نیٹ بھی نہیں ہے، ادارے کے پاس ہے، میرے پاس نہ واٹس اپ ہے نہ واٹس ڈاؤن ہے، ادارے کے پاس ہے، اور اس کو 2 جب تک کھول نہیں سکتے اس کو. مجھے یہاں سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے آنسو دیکھ کر بھی ہماری اولاد پر ہم پر رحم نہیں آتا. ہم کس سے فریاد کریں، کس سے کریں فریاد؟ یہ بتا دو قاعدہ، یہ تو بتا دو قاعدہ. اے اسیران کفس میں نو گرفتاروں میں ہوں. جو ماں باپ کو خوش نہ کرے تو حدیث پاک میں ہے کہ ابا کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، ابا کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. اسی کو ماں پر عکس کر لیں. اور چاہے کوئی ماں اور باپ عمل نہ بھی کرتے ہوں، لیکن وہ عقل مند کی بات کر رہا ہوں. میں کسی کلب کے اندر بیٹی کہاں بیٹھی ہے، سوئمنگ پول پہ جا رہی ہے، کس مرد کے ساتھ بیوی بیٹھی ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا. میں بڑی تعداد میں مسلمان ماں باپ کی بات کر رہا ہوں، بڑی تعداد میں، جن کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہم تو نہیں بن سکے، بڈھے ہو گئے، بال سفید ہو گئے، بہووں کے بال سفید ہو گئے، ہم تو نہیں بن سکے. اللہ ان کو بنا دے تاکہ ہمارے چھٹکارے کا کوئی سبب تو بنے. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں توبہ نہیں کروں گا. ہم ہماری اولاد سمجھتے ہیں کہ ہم نے ماں باپ کو ناراض کر کے بڑا کمال کر لیا، بات کرنے کے لیے تیار نہیں. بوڑھا آیا تھا یہاں، ایسے بہت واقعات ہیں، کوئی یاد آتا ہے جوش میں تو ایک آدھ واقعہ سنا دیتا ہوں. بوڑھے ایسی حالت خراب، بات نہیں ہو رہی تھی، بیٹھے وہی کرسی پر بیٹھنا منع نہیں ہے مجبوری میں، ویسے بھی بات کرنے میں آسانی ہوتی ہے. کیا بات ہے، خیریت سے ہے؟ کہ کیا بتاؤں، میں ساری زندگی بیوی بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے کیا، آج مجھے صبح ایک کپ چائے اور ناشتہ نہیں ملتا. میں فریج سے ٹھنڈی ڈبل روٹی پر جیم اور مکھن لگا کر کھاتا ہوا جاتا ہوں، اور ایک چائے کی پیالی اپنے دفتر میں پی لیتا ہوں. واپس آتا ہوں تو کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں. کوئی مووی میں اب کتنی کی چیزیں گنائے گا آدمی، کوئی ٹیب، کوئی کیا کیا. میرے شوز کوئی اتارتا نہیں، مجھے پانی نہیں، بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، کیونکہ میں ان چیزوں میں نہیں ہوں. مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، مجھ سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کیا اس کے پاس بڈھے کے پاس بیٹھیں. جب بیٹھیں گے کوئی دین کی بات سنائے گا تو اور کیا سنائے گا. ہمارے تو الحمدللہ شیخ العرب والعجم پیارے شیخ فرماتے تھے ہنساؤ، کوئی منع نہیں ہے. جو شب برات میں حدیث پاک کی تشریح سنائی تھی اسلحے کے بارے میں، کوئی منع نہیں ہے. لیکن بیٹھے تو نا، وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ صاحب یہ سنا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ کارٹون اور ویڈیو گیم بھی فوش آ گئے ہیں، اور سنا ہے کہ ہزاروں ویڈیو گیم ہیں. اب اس بات میں ہے جنتیوں کو ان لمحات پر بھی حسرت ہوگی جو غفلت میں گزرے. یہ ساری چیزیں یہود و نصارہ بھی کر رہے ہیں، زنا، ڈرگس وغیرہ ہم بھی کر رہے ہیں. مرنے کے بعد وہ بھی چھوڑ دیں گے، ہم بھی چھوڑ دیں گے. اور زندگی میں چھوڑنا ہے، چھوٹ تو جائے گی، ختم بات. اب جب ماں باپ خود اسی میں لگے ہوئے ہیں تو اولاد کی تربیت کون کرے گا؟ بیبی سٹر کریں گے تربیت. آج میرے چھوٹے بھائی نے مجھے دکھایا، تصویر دیکھنا بھی گناہ ہے، ان کو پتا مزاج ہے. میں نے کہا بیٹا تصویر کا نہیں چیز دکھا رہا ہوں. دیکھا بہترین کارپیٹ اور بہترین بیڈ، پھر اے سی، پھر فریج، پھر واش روم ایسا جو کبھی دیکھا بھی نہیں. میں نے کہا کون سی ہوٹل کا کمرہ مجھے دکھا رہے ہیں؟ انہوں نے بٹن دبایا، سامنے آیا اولڈ ہاؤس. نام نہیں دوں گا، نہ مجھے یاد ہے، اولڈ ہاؤس. ارے آپ لوگ بیزار آ گئے نا بڈھوں سے، ادھر جمع کراؤ 50,000 2 مہینے کے، 1 لاکھ دو، ٹینشن فری زندگی گزارو. ٹینشن فری زندگی نہیں ہے، ٹینشن اب شروع ہو گئی. جنہوں نے ہمیں رو کے پالا، جو ہمارے ماں کے چھاتی میں خون ہوتا ہے. پیارے شیخ فرماتے تھے بچے کی پہلی چیخ پر وہ سفید دودھ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. جو بندہ اور بندی اللہ سے روتے ہیں نا، اللہ کا غصہ اللہ کی رحمت میں بدل جاتا ہے. ہم بڈھوں کو حضرت نصیحت فرماتے تھے، اب تو بابا اماں چلے گئے، دیکھ ذرا ان کو تکلیف نہیں دینا، ان کی وجہ سے تیرا وجود ہے، ان کی دعاؤں سے آج تو یہاں نظر آ رہا ہے، چاہے دین یا چاہے دنیا. ایک انہیں نہیں بلانا. ماں نے دودھ نہیں پلایا، فرمایا دیکھ تلاش کر. اس نے 2 سال اپنا خون پلایا دودھ کی صورت میں، حمل کی تکلیفیں اٹھائی. حضرت کبھی کبھی کسی نوجوان سے حضرت فرماتے تھے جاؤ ڈاکٹر سے پوچھو 9 مہینے کے بچے کا ویٹ کیا ہوتا ہے، اس ویٹ کا اینٹ یا پتھر لے کر پیٹ سے باندھو، پھر جاؤ کچن میں جا کے کھانا بناؤ، آؤ صفائی کرو، آ کر آؤ جوتے اتارو، جوتے اٹھاؤ. پوچھو اپنی ماں سے کہ ماں جب میں آپ کے پیٹ میں تھا آپ کھانا صحیح کھاتی تھی؟
یا آپ کو وومٹ ہوتا تھا؟ الٹرا ساؤنڈ کے لیے آپ کو کتنی تکلیفیں ہوتی تھی، کتنے الٹرا ساؤنڈ کراتی تھی آپ اپنی پسند کا کھانا کھا سکتی تھیں، آپ کو نیند آتی تھی؟ مجھے کیا سارے دنیا کے کسی انسان کو یاد نہیں ہے کہ ہماری ماں نے ہمیں 2 سال دودھ پلایا، کس کو یاد رہے گا؟ احسان فراموش ہیں ہم لوگ. اس کا نقصان اتنا خطرناک ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اتنا خطرناک ہے. ماں باپ کی آل ہے نا. اب جب بھائی ان پٹ تو فائٹ ہو رہا ہے نا، تو آؤٹ پٹ بھی یہی نکلے گا. اب کچھ لوگ روتے ہوئے آتے ہیں، اب اس وقت تو ہم زخمی نہیں کر سکتے ان کو. بیان میں کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو کنڈر گارڈن سے بے حیائی ناچ گانا سکھایا ہے، اور اس کنڈر گارڈن KG سے لے کر اسکول سے کالج سے یونیورسٹی سے بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ، اور 90% کوچنگ سینٹر بے حیائی والے. آپ بتا دینا کس جگہ نماز، روزہ، احسانی کیفیت، اسلام، ایمان، ماں باپ کے ادب کہاں سکھایا جاتا ہے؟ پیشاب کرنے کا طریقہ، کون سی سنت سکھائی جاتی ہے، یہ تو بتا دے بھائی. اب میرے بھائی ہم اس سلیبس کو بدل نہیں سکتے. ہم بیٹیوں کو گھر بٹھائیں گے، بیٹوں کو گھر نہیں بٹھا سکتے. اگر آپ یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی بات ہے، جب کسی نے کہا تھا زکات دے دیں، آپ کے 4 بیٹے فلاں فلاں فلاں، آپ زکات لے رہے ہیں؟ یہ ہے بہت پرانی بات کا حضرت. ہم نے جائیداد بیچ کے پڑھایا ان کو باہر ملکوں میں. اب یہ کہتے ہیں ہم آخری شو دیکھ کر آئیں گے، پھر آپ فاٹک کھولیں گے اور بند کر کے سرونٹ کوارٹر میں سوئیں تو ٹھیک ہے، حاضر ہے. تو اس سے اچھا آپ زکات دے دیں. زکات نہیں تو ہمارے بیٹوں کو چل کے آپ ماں باپ کے حقوق بتائیں. قرآن پاک حدیث پاک سے فرمایا میں چلنے کے لیے تیار ہوں. لیکن آپ نے اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق سکھائے؟ کہ حضرت یہ تو نہیں سکھائے. کاش آپ سکھاتے، پھر چاہے وہ جنرل سیکرٹری بن جاتے، چاہے سیکرٹری بن جاتے، تاکہ DIG بن جاتے، جو بھی بن جاتے، وہ کبھی ماں باپ سے وفاداری بے وفائی نہ کرتے. وہ آپ نے حقوق ہی نہیں سکھائے. اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے بھی ڈانٹ کے بھگا دیں گے. تو اب توبہ کا راستہ ہے، بس اللہ سے مانگیں، اللہ ہمارا اور ان کا دل بدل دے. اب اور تو کوئی راستہ ہے نہیں. یہ تعویذوں سے تو معاملات حل نہیں ہوتے ہیں. کس طرح جھڑکتے ہیں، کس طرح باپ جو ہے لنگی، یہ میں فلم نہیں دیکھتا، نہ کوئی اخبار بتا رہا ہوں. لنگی پہن کر نیا صوفہ اور نیا کارپیٹ، شکل بھی کبھی نہیں دیکھی. گاؤں والا بابا بھوک کاٹ کے پڑھایا اور بیٹھا ہوا ہے صوفے پر. تو انگلش میں پوچھ رہا ہے یہ کون ہے اتنا بے تکلف جو لنگی پہن کر اور اوپر بیٹھا ہوا ہے؟ کہ یہ ہمارے زمین پر ہمارا جو ہے وہ کسان ہے. یہ ہمارا بڑا اسٹیٹس بن گیا تیرا بھائی، اللہ بڑا دین میں آگے پہنچ گیا، اوپر بیٹھ کے بیان کر رہا ہے. ان کی دعائیں ہیں. یہ ماں باپ کے ہاتھ اٹھے ہیں، روئے ہیں ہمارے لیے کہ اللہ ہمارے بیٹے کو MBA میں ٹاپ کرا دیجئے. تو منع تو ہے نہیں نا، یہ ان کی دعائیں ہیں. اے اللہ اچھی جاب دلا دیجئے، ان کی دعائیں ہیں. لیکن آنکھیں یہاں نہیں ہوتی، پھر ہماری آنکھیں ادھر آ جاتی ہیں. والدین کے ستانا، پھر پرورش، پھر پیشاب پخانا. حضرت پیارے شیخ فرماتے تھے ماں باپ کے دل میں اللہ اگر رحم نہ ڈالتے تو ہماری اسکن سڑ جاتی. فرمایا جاب کو تو گولی مار ایک طرف، اسکول میں بھی داخلہ نہیں ملتا کہ چلیں بدبو ہو رہی ہے نکل یہاں سے. لیکن وہ جو دین سے ہم لوگ دور ہیں نا، تو ہمیں قرآن پاک حدیث پاک کے ماں باپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. ابھی شب برات میں، پرسوں جو بھی شب برات میں پہلی دفعہ کم بیان ہوا ماں باپ پر، 15 منٹ پہلی دفعہ کم بیان ہوا، ورنہ چلتا رہتا ہے. پھر جیسے آج کم بیان ہوا تو جو رو رہے تھے نا، اور مجھے اپنے ماں باپ یاد آ رہے تھے، تو میری حالت بھی غیر تھی. پھر رات کو ہی میسج آیا تقریباً 12 ساڑھے 12 بجے کہ میں نے گھر جاتے ہی سیدھا اماں کے قدموں میں گر گیا جا کر کہ اماں گردن اڑا دوں گا لیکن آپ کو آج ایسے دکھ نہیں دوں گا. بیوہ ماں، جس بیوہ کی شادی جلدی کروانی چاہیے، لیکن اولاد کی وجہ سے شادی نہیں کی. 32 سال کی عمر میں بیوہ، اور اپنے اولاد کے لیے شادی نہیں کی. آج اولاد بڑے ہو کر ماں پر ہاتھ اٹھا رہا ہے. کہا ماں چیخیں مارتے ہوئے مجھ پر گر گئی روتے ہوئے. کہا بیٹا کیا کیا آپ نے؟ میں تو اسی دن معاف کر دیا تھا. بڑا حساس مضمون ہے، لیکن بد نظریاں اور گندی فلمیں، آنکھوں کا زنا، اور محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بددعا، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ کے بعد، حرام عشق کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بددعا کے بعد پھر یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. ماں باپ کو ستا کر اس کو خوشی ہوتی ہے، نعوذ باللہ. ماں باپ کو ستا کر. اور بھائی تو اگر کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو کوئی تجھے زبردستی تو دین میں ہے نہیں. ان کی تو دعا لینا، ان کی دعاؤں سے ہماری گڑبڑ بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. ابھی چند دن پہلے ایک صاحب کو بتایا بابا کی خدمت کی، 22-24 سال عمر. فون کیا کہ ابا سر میں تیل نہیں لگانے دے رہے مجھے. میں نے وہ کہاں سے لگوانے دیں گے؟ اس کو پتا ہے 7 اپ کی بوتل ہے.
میری عادت ہو جائے گی تیل کی مالش کی، اور تو کوئی ہے نہیں جو مالش کرے، تو پھر تیرے کو کیسے مالش کرائے گا؟ آپ نے سیدھا بابا کی ٹوپی اتار کر سر میں تیل لگا لو، کیا کرے گا؟ ماریں گے نا، مارنے تو۔ یہ بھی آخری بات بتا رہا ہوں آج کے مجلس کی، یہ بھی ہم سمجھ لیں کہ ہمارے ماں باپ کی ڈانٹ اور مار ہمارے لیے دعا ہے۔ ہم ان کے ہیں جبھی تو ڈانٹیں گے نا وہ بھائی، سڑک پر جا کر تو کسی کو نہیں ڈانٹیں گے، وہ تو ڈانٹیں گے تو ہمارے فائدے کو ڈانٹیں گے نا، وہ اس پر تو نہیں ڈانٹیں گے کیوں میرے جوتے نہیں اتارے۔ وہ پیارے ماں باپ تھوڑی بیچارے اس کی فکر کرتے ہیں، ان کا تو ایک ہی ہوتا ہے کہ یا اللہ میں نہیں، جس طرح ایک باپ چاہتا ہے کہ میں لکھا پتی ہوں میرا بیٹا کروڑ پتی بن جائے، ہے نا، ہر باپ کی تمنا، منع تو نہیں ہے نا۔ اسی طرح نیک بابا کا یہ معاملہ ہوتا ہے، اللہ ہم تو کچھ نہیں بن سکے، اے اللہ انہیں بنا دیجئے تاکہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کی دعاؤں سے ہم نیک بن جائیں اور ہمارے پارسل پر پارسل اوپر آتے رہیں۔ یہ کون سی ماں باپ کی خواہش غلط ہے؟ آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ MBBS مت کریں، یہ فلاں دلیل میں، کیونکہ آج بیان تھا اس پر عرض کرنا تھا کہ شادی شدہ کو کس طرح رہنا ہے اور کیسے اخلاق سے رہنا ہے ماں باپ سے، ان سے